السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں قربانی کا دن ہے آج، بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں اور شریعت محمدی میں قربانی واجب ہے۔ تو آئیے ہم جان لیتے ہیں قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے اور کس کی نہیں۔ تو سنیے باغور اور اپنے دماغ کے اندر فیڈ کریں اور دوسرے بھی مسلمان تک بھی شیئر کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے نام: قربانی اونٹ، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے وغیرہ اور دمبا سبھی کی ہو سکتی ہے، چاہے نر ہو یا مادہ۔ ایسے ہی چاہے خصی ہو یا خصی نہ ہو، قربانی ہو جائے گی۔ جنگلی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، بارہ سنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب سنیے قربانی کے جانور کی عمر۔ تو سنیے قربانی کے جانور کی عمر بھی یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ پیسہ آپ کا بس صرف گوشت کھانے میں لگ گیا، قربانی نہیں ہوا۔ کیونکہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے، ساری چیزیں بتایا گیا ہے اسلام میں، کس عمر کا ہو، کیسا ہو، کس کی ہو سکتی ہے، کس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس سے پہلے حلال رقم کا ہی ہوگا، حلال رقم، چوری کا نہ ہو، جوئے کا نہ ہو اور کسی سے چھین کر یا جھوٹ بول کر، یہ سب حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو سب سے پہلے حلال ہونا ضروری ہے، حلال پیسوں کا خریدیں اور کرائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سنیے اونٹ 5 سال اور بھینس کی عمر 2 سال، بکری کا عمر 1 سال کی ہو، اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے، لیکن اس سے کم کی ناجائز ہے۔ یعنی 5 سال کا اونٹ، بھینس 2 سال، بکری 1 سال کی ہو، اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر اس سے کم ہے تو آپ کی قربانی ناجائز ہو جائے گی، وہ قربانی ہی نہیں ہوگی، اس جانور قربانی نہیں ہوگا۔ اور اگر دمبا یا بھیڑ ہو، 6 مہینے کا بچہ ہو لیکن اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے۔ غور سے سنیے، غور سے۔ اگر دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 مہینے کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سمجھ گئے نا مسئلہ؟ اور سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو مسلمان۔ آپ نے سن لیا نا، یہ اس نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے انہیں محبوب بنایا ہے، اور وہ نبی جو چیز چاہے کہہ دیں حلال کر دیں تو حلال، حرام کر دیں تو حرام۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس پر غور کریں گے اور مسئلہ جانتے ہوئے بھی قربانی کریں گے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، قربانی کیا جائے لیکن جو بڑے جانور ہیں اس میں 7 حصے کیا جائے۔ غور سے سنیے، بہت پیچیدہ مسائل ہے، اگر ہم لوگ نہیں جان پائیں گے تو ہماری قربانی بھی نہیں ہوگی، پیسہ بیکار چلا جائے گا، کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا، سب سے پہلے اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ گوشت کے نیت سے اگر کوئی کرے گا تو اس کی قربانی ہی نہیں، بس گوشت پا گیا۔ اور
بہت سارے مسائل ہیں موٹے موٹے، تو آپ لوگ جانکاری حاصل کیجئے اپنے گاؤں کے مسجد کے امام سے. اور سنیے بڑے جانور میں سات ہی حصے ہو سکتے ہیں. اگر بانٹنے والا کوئی بانٹ رہا ہے تو بانٹنے والا اگر 8 حصہ کر دیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یہ علماء کرام نے بتایا ہے. اگر 7 حصے کے بجائے 8 حصہ بانٹنے والا کوئی دوسرا کر دیا بانٹنے والا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور ایک یہ بھی چیز ہے، اگر 7 لوگوں میں اگر کوئی بدعقیدہ یعنی کوئی دیوبندی وہابی یا پھر صلح کلی یا پھر رافضی شیعہ اگر کوئی شامل ہے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. اگر بدعقیدہ آ گیا ہے 7 حصوں میں تو قربانی نہیں ہوگی. یہ بھی دھیان رکھنا مسلمانوں. ہم سنی ہیں تو الحمدللہ چاہے 5 لاکھ کا کریں یا پھر 50,000 کا کریں، اچھے سے کریں، بد عقیدے کے ساتھ نہیں. صرف سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کے ساتھ ہی حصے میں ساتھ لیں، ورنہ اکیلی ہی کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہماری گناہوں کو بخش دے، مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما دے. مولا تو بخشنے والا مہربان ہے. مولا ہم سے بہت خطا ہوئی مولا، ہم بہت گنہگار بندہ ہے مولا، لیکن تو ارحم الراحمین ہے مولا، تو غفور الرحیم مولا. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے مولا تمام مسلمانوں کی تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. خدا حافظ.